کہ میری امی نے مجھے ایسے ہاتھ کیا, امی کو میں طواف کرا رہی تھی, میری امی چل نہیں سکتی نا, تو ان کو سہارا چاہیے ہوتا ہے, تو امی نے مجھے ایسے کہا کیا ہوا, تو وہ فیلنگ تھی کہ آئی فیلٹ اللہ تعالیٰ کہ ہی از دیئر ود می. اٹس ویری ہارڈ ٹو, میں بہت کوشش کرتی ہوں میں اس مومنٹ کو ریکال نہ کروں. یہ اللہ کا فضل ہے بس آپ پہ, اللہ نے مہربانی کی ہے. میں ابھی آپ بات کر رہی تھی تو مجھے لگ رہا تھا کہ یہ بات ایسی ہے کہ پھر اس میں آدمی تھوڑا ایموشنل ہو جاتا ہے. کیونکہ اللہ کو محسوس کرنا, اللہ کو محسوس کرنا خانہ کعبہ کے سامنے, میں ابھی بھی نہ میں اتنی نیک ہوں, نہ میں اتنی کوئی عبادت, حالانکہ میں تہجد بھی پڑھتی ہوں, میں روزے بھی رکھتی ہوں, جب مجھے موقع ملے میں اپنی زندگی کو بہت پاک کرنے کی کوشش کرتی ہوں, بٹ آئی ایم نتھنگ لائک دیٹ. اللہ کا اتنا احسان, اللہ کو میں نے اتنا قریب محسوس کیا کہ مجھے اس کے بعد آج تک ابھی تک میں کوشش کرتی ہوں کہ میں دنیا میں رہوں, بٹ دا اونلی تھنگ از کہ میں اللہ کے بندوں کی خدمت کروں. ریسٹ میری کوئی خواہش نہیں. میں آپ کو سچی دل کی بات بتا رہی ہوں, میری دنیاوی کوئی خواہش نہیں ہے. ہاں یہ ہے امی ابو خوش رہیں, بہن بھائی خوش رہیں, میرے سارے ریلیٹیوز, میری لائف, میرے بچے سب خوش رہیں, وہ بچے بھی جن کو میں نے اڈاپٹ کیا وہ خوش رہیں. میری زندگی اس آخری وہ دیٹ واز دا لاسٹ. اور اس میں مجھے کیا بتاؤں, جب میں آخری دفعہ نماز پڑھی تھی نا, میری فلائٹ تھی, تو میں نے جب ایسے کیا تو سامنے ان لوگوں نے نا کچھ بندے لا کے کھڑے کر دیے, خانہ کعبہ مجھے نظر آنا بند ہو گیا. میں نے کہا اللہ تعالیٰ میں اب یہاں سے جا رہی ہوں تو میں آخری نماز جو ہے نا خانہ کعبہ کو دیکھ کے پڑھنا چاہتی ہوں. وہ ادھر سے شترا ہے, انہوں نے بندوں کو ہٹا دیا. آئی فیلٹ اللہ, میں نے جس طرح اللہ کو فیل کیا ہے, اٹ از, میں بہت لکی ہوں. اور پھر جب میں واپس آئی تو میں نے, میرے کچھ گفٹ کر کے گئے ہوئے تھے, گفٹ تو بڑے کتابوں اور قلم کے بڑے گفٹ ملتے ہیں جب آپ دین کی طرف آتے ہیں, تو میں نے الف لکھا, مجھ سے الف بڑا اچھا لکھا گیا. میری کیلیگرافی ایسی شروع ہوئی نا بھائی, دیر واز نو اینڈ ٹو اٹ. میں نے پھر اللہ سے کیا, وعدہ پورا کیا, قرآن لکھنا شروع کیا. لیکن میں آپ کو ایک بات بتا دوں, اور یہ جتنے بھی آپ کے سننے والے ہیں, جتنے یہاں پہ کھڑے ہوئے میں بتا دوں, اللہ تعالیٰ از ویٹنگ فار اس کہ we just take a step towards him, but not that step, not to show people, not to show your relatives, not to show this world. A step کہ یار دنیا بس ہو گئی ہے, میں نے زندگی میں اتنا پیسہ دیکھا, اتنا گلیمر دیکھا, اتنا زیادہ, اتنی دنیا دیکھی, اور دنیا بھی بزنس کلاس سے نیچے میں نے نہیں جانا, 5 اسٹار چھوڑے 8 اسٹار ہوٹلوں میں نے رہنا ہے, ایسے کمرے رکھنے ہیں, یہ ہونا ہے, میرا یہ کھانا بننا ہے. I've seen everything. اینڈ میں جیسے بھائی نے بتایا کہ میں بزنس انٹرپرینور ہوں, میں ویمن انٹرپرینور ہوں, مجھے بہت شوق ہے بزنس کرنے کا, مجھے 2 سے 4 کرنے کا بہت شوق تھا. میں نے اگر اپنی زندگی سارا کچھ اپنے رب کے لیے چھوڑ دیا ہے تو میں بے وقوف نہیں ہوں. آئی فیلٹ مائی اللہ اینڈ آئی فیلٹ اینڈ اسٹل میں اس موڈ میں نہیں آتی ہوں, کیونکہ مجھے پتا ہے میں اس موڈ میں آؤں گی, مجھے اچھا نہیں لگتا کہ اللہ کے سوا کسی کے سامنے رہوں. میرا رونے کا ٹائم رات کو تہجد کا وقت ہوتا ہے, جب مجھے پتا ہے کہ میری آنکھیں بھی ریڈ ہوں گی تو میرے ملازم بھی نہیں دیکھیں گے, دیٹس مائی ٹائم. لیکن اگر میری کسی دل کی بات سے کسی اور کا دل بدلتا ہے تو آئی ڈونٹ ہیو اینی ایگو, میری کوئی ایگو نہیں ہے, میری کوئی ایگو نہیں ہے, میری کوئی انا نہیں ہے. لیکن میں سب کو یہ کہوں گی کہ اللہ کو اپنے اندر سے ڈھونڈو. اور یہ جو سوری ٹو سے اگین, یہ جو بہت سارے ہمارے علماء ہیں وہ ہمیں اللہ سے ڈراتے ہیں. جب میں جا رہی تھی تو مجھے ایک خاتون ہے, میں بہت عزت کرتی ہوں, بہت اچھی خاتون ہے, بہت اچھا قرآن پڑھاتی ہے. انہوں نے مجھے کہا جب تم خانہ کعبہ کو دیکھو گی نا تو تمہیں ڈر لگے گا, تمہیں ہیبت آئے گی, تم نا ڈر جاؤ گی. اللہ سے ڈراتے ہیں. میں نے جب خانہ کعبہ کو پہلی دفعہ دیکھا تھا تو وہ مجھے کسی نے کہا تھا کہ خانہ کعبہ پہ پہلی نظر پڑے تو جو دعا مانگو قبول ہو جاتی ہے, تو میں نے آنکھیں بند کر لی تھی. امی سے کہا تھا امی جب خانہ کعبہ سامنے ہو نا تم میری آنکھوں سے ہٹانا, میں نے دعا مانگنی تھی میرے ابا جنت میں جائیں, بس یہ دعا تھی. تو خیر امی نے ایسے ہاتھ اٹھایا. جب میں نے خانہ کعبہ کو دیکھا تو مجھے ایسا لگا لٹرلی کہ میری امی سے زیادہ شفقت وہاں پر. اللہ ماشاءاللہ. اور کوئی ڈر نہیں لگا, بلکہ پیار آیا, اور میرا دل کیا کہ میں ادھر ہی بس ساری زندگی گزار دوں. سو ابھی میں پچھلے دنوں نے بتا رہی تھی, میں جو قرآن پڑھاتی ہوں نا, میں نے شروع میں ویسے ہی پڑھانا شروع کیا. میں نے کہا یار چلو اتنا اچھا ہے تو لوگوں کو قرآن سمجھاؤں تو صحیح, کیونکہ زیادہ تر لوگوں کی پرابلمز ہوتی ہیں قرآن سمجھنے میں.
میں نے اپنے سائز کی ایک نماز کی چوکی بنوائی, اس کے اوپر بیٹھ کے میں قرآن پڑھاتی ہوں. کبھی کبھار میں نے پچھلے دنوں جیسے جگہ بدل لی تھی, بٹ میرا 90% جو قرآن کلاس ہے اس نماز کی چوکی پر ہوتے ہیں. 2 سے 3 لاکھ لوگ اکثر ہمارا قرآن سن رہے ہوتے ہیں لائیو. تو میں نے یہ کہا کہ یہ جو نماز کی چوکی ہے میرے سائز کی بنی ہوئی ہے, کہ جب میں مروں گی نا مجھے اتنا خیال رہتا ہے اپنی موت کا کہ اسی چوکی کے اوپر میرا نماز جنازہ لے کے جاؤ. اللہ, مجھے دنیا میں کوئی انٹرسٹ نہیں ہے, اور نہ ہی مجھے جب کوئی اس طرح سے بات ہرٹ بھی نہیں ہوتی اب تو لوگوں کی باتوں سے. اب لوگ خیر باتیں بھی کرنا چھوڑ دی ہے, انہیں سمجھ آ گئی ہے کہ یہ بندی جو کہتی ہے وہی کرتی ہے. اللہ تعالیٰ کو ڈھونڈنا جو ہے نا بھائی, اس کے لیے سب سے بڑی چیز جو میرے اندر بہت زیادہ تھی وہ تھی انا. اپنی انا کو ختم کرو. بالکل. دنیا کا پہلا گناہ بھی تو آپ کو پتا ہے نا کہ شرک نہیں تھا, ایگو تھی. صحیح بات. تو ایگو کو مارنا اور اللہ سے دوستی کرنا, بہت اعلیٰ. دیٹ از آل اباؤٹ مائی کیا بات. اینڈ آئی جسٹ لو دیٹ. اچھا, ایک ایسا بٹ صاحب اور میری بہن رابی, ایک ایسا سوال ہے جو میں